ایک دن حضرت مریم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، بیٹا آج میرا دل چاہتا ہے کہ میں کچھ پھل کھاؤں، کیا تم میرے لیے کچھ پھل لا سکتے ہو؟ اس وقت حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک بیابان ریگستان میں ایک چھوٹے سے جھوپڑی میں رہتے تھے۔ ماں کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھل لانے کے لیے نکل پڑے اور حضرت مریم علیہ السلام اکیلی اس جھوپڑی میں رہ گئی۔ اسی دوران ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام ان کے سامنے حاضر ہوئے۔ ان کا خوفناک روپ دیکھ کر حضرت مریم علیہ السلام خوف زیادہ ہو گئی اور گھبراتے ہوئے فرمایا، آپ کون ہیں اور کس مقصد سے یہاں آئے ہیں؟ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے فرمایا، میں عزرائیل ہوں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ دنیا میں آپ کی مہلت پوری ہو چکی ہے، اب آپ کو آخرت کے سفر کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام کی بات کو سن کر حضرت مریم علیہ السلام غمگین چہرے کے ساتھ عرض کرنے لگے، اے ملک الموت، مجھے کچھ وقت کی مہلت دے دیجیے، میں نے اپنی جان سے بھی عزیز بیٹے کو پھل لانے کے لیے بھیجا ہے، وہ کچھ ہی دیر میں واپس آ جائے گا۔ میں اس دنیا میں رخصت ہونے سے پہلے بس ایک بار اسے دیکھنا چاہتی ہوں، اسے الوداع کہنا چاہتی ہوں اور جاتے جاتے اسے کچھ نصیحت کرنا چاہتی ہوں۔ جب وہ واپس آ جائے پھر آپ میرا جان قبض کر لیجئے۔ ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے عیسیٰ کی اولیدا، میرے اس کام میں ایک لمحے کی بھی دیر کرنے کا اجازت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہر جان کے لیے موت کا ایک مقرر وقت طے کیا ہے۔ ہر شخص کو اسی وقت پر دنیا سے جانا ہوتا ہے، نہ میں اسے آگے بڑھا سکتا ہوں اور نہ ہی ٹال سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق مجھے ابھی اور اسی وقت آپ کا جان قبض کرنا ہوگا۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام کی بات سن کر حضرت مریم علیہ السلام بولے، میں موت سے نہیں ڈرتی اور نہ ہی اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنے والی ہوں، مگر افسوس اس بات کا ہے کہ میں آخری وقت میں اپنے بیٹے سے ایک لفظ بھی نہ کہہ سکی اور اسے ایک بار دیکھ بھی نہ سکی۔ خیر، اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی کرتا ہے اپنے بندوں کی بھلائی کے لیے ہی کرتا ہے۔ اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام نے حضرت عزرائیل علیہ السلام کو اپنی روح قبض کرنے کی اجازت دے دی۔ ملک الموت نے اللہ کے حکم سے ان کی روح قبض کر لی اور ان کی زندگی کا سفر ختم ہو گیا۔ ان کا پاک جسم جھوپڑی میں سکون کے ساتھ پڑا رہ گیا۔ کچھ ہی دیر بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنگل سے پھل لے کر لوٹے۔ جب انہوں نے اپنی والدہ کو چپ چاپ لیٹا ہوا دیکھا تو سمجھے کہ وہ آرام کر رہی ہے، لہذا انہوں نے انہیں پریشان نہیں کیا، مگر جب کافی دیر تک کوئی حرکت نہ ہوئی تو انہوں نے اپنی والدہ کو ہلایا، تبھی دیکھا کہ ان کی پاک روح جسم کو چھوڑ کر اس فانی سے جا چکی ہے۔ اپنی ماں کی اچانک وفات دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام شدید بے چینی اور غم میں ڈوب گئے۔ وہ اپنی ماں کی دکھ میں پھٹ پھٹ کر رونے لگے۔ ان کی درد بھری سسکیوں سے ماحول غمگین ہو گیا، یہاں تک کہ پرندے اور جانور بھی ان کے اس غم میں بے چین ہو اٹھے۔ کچھ دیر غم میں ڈوبے رہنے کے بعد انہوں نے سوچا کہ اب اپنی والدہ کا جنازہ اور دفن کا انتظام کرنا چاہیے، مگر مشکل یہ تھی کہ وہ ایک ایسی جگہ پر تھے جہاں دور دور تک کوئی انسان موجود نہ تھا، لہذا وہ اپنی ماں کے دفن کے لیے کسی کی مدد تلاش کرنے نکلے۔ کچھ دور چلنے کے بعد ان کی ملاقات کچھ لوگوں سے ہوئی جو ان کی طرف آ رہے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں اپنی والدہ کا انتقال کی خبر دی اور عرض کیا، میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، کیا آپ انہیں دفنانے میں میری مدد کر سکتے ہیں؟ ان لوگوں نے جواب دیا، اے اللہ کے نبی، ہم دراصل انسان نہیں بلکہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، ہم جنت سے آئے ہیں تاکہ آپ کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کی جنازہ اور دفن میں شریک ہو سکے۔ ہم ان کے کفن، خوشبودار عطر اور دفن کے سارے ضروری سامان لائے ہیں۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرشتوں کی مدد سے اپنی والدہ کی جنازہ اور دفن کی تقریب پوری کی۔ اپنی ماں کے انتقال کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیت المقدس واپس لوٹ آئے۔ وہاں کچھ وقت گزرنے کے بعد اللہ رب العالمین کی طرف سے ان پر وحی نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نئی شریعت اور انجیل مقدس عطا کی اور حکم دیا، اے عیسیٰ، اب تم اس نئی شریعت اور کتاب کے مطابق لوگوں کو دن کی طرف بلاتے رہو۔ اللہ کے اس حکم کے مطابق ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک بڑے سے محفل میں خطاب کیا اور فرمایا، اے اللہ کے بندو، میرے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نئی شریعت اور نئی کتاب نازل ہوئی ہے، لہذا اب تم پہلے کی اصول کو چھوڑ کر اس نئی کتاب کے احکام کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کا وعدہ کرو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ بات سنتے ہی
यहूदी और बनी इसराइल के लोग शदीद गुस्से में आ गए। उन्होंने गुस्से से कहा, अब तक हम तुम्हें एक नेक और सच्चा इंसान समझते थे, मगर अब तुम तुम्हारे पूर्वजों के दीन को तबाह करने की साजिश कर रहे हो। तुमने खुद एक नई शरीयत गढ़ ली और अब उसे हम पर थोपने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन याद रखो, हम तुम्हारी इस साजिश को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। अगर तुमने अपनी ये तहकीक बंद नहीं की तो हम मजबूर होकर तुम्हें कत्ल कर देंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उनके इल्जामत और धमकी का जवाब देते हुए फरमाया, तुम लोग मुझे कत्ल करने की धमकी दे रहे हो, ये मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। मैं अल्लाह का एक नबी हूँ और नबी होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि मैं लोगों को हक की रास्ते पर बुलाऊं। ये अल्लाह ताला का हुक्म है कि मैं तुम्हें सच्चे दिन की तरफ दावत दूं। मैं तुम्हें तहे दिल से इस दिन को कबूल करने की दावत देता हूँ, वरना याद रखो, अगर तुम हक से मुंह मोड़ते हो तो तुम पर भी वही अजाब नाजिल होगा जो इससे पहले गुनहगार कौम पर आ चुका है। जैसे ही नबी की नई शरीयत की बात फैली, बनी इसराइल में अलग अलग तरह की बहस और गुफ्तगू शुरू हो गई। कुछ लोग बगावत में उतर आए तो कुछ लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आए और कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया। इसी दौरान हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी नबी होने की सबूत में कई चमत्कार पेश किए, जिनमें से कुछ सबसे मशहूर थे, जैसे कि मुर्दों को जिंदा कर देना, पैदाइशी अंधों को रोशनी बख्श करना, मरीजों को शिफा देना, मिट्टी के परिंदे बनाकर उन्हें अल्लाह के हुक्म से जानदार बना देना। इन चमत्कारों को देखकर बेशुमार लोग हिदायत की राह पर आ गए, मगर जो बदनसीब और जिद्दी थे वो इस सब के बावजूद नबी की बगावत में ही लगे रहे। जब नबी के दुश्मन बनी इसराइल के नाफरमान लोगों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने की साजिश रची तो उनके मानने वाले मोमिन बनी इसराइल उनसे मुख्तलिफ हुए और कहा, तुम लोगों ने इससे पहले हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम और हजरत यहया अलैहिस्सलाम को कत्ल किया और अब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को भी कत्ल करना चाहते हो। ये तुम्हारी कौम के लिए एक खतरनाक और संगीन हरकत है। इस साजिश से बाज आ जाओ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बेशक अल्लाह के खास नबी है। उन्होंने तुम्हें जो मौजूद दिखाए वो उनके नबी होने के लिए काफी सबूत है। तुम हक को कबूल करो और इस जुल्म से तौबा कर लो। इसी तरह एक और दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक बड़े से महफिल में तशरीफ लाए और फरमाए, ये अल्लाह के बंदो, अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत के लिए शनिवार का दिन इबादत के लिए मुकर्रर किया था और मुझे हुक्म दिया है कि मेरी उम्मत के लिए रविवार को इबादत का दिन मुकर्रर किया जाए। इसलिए इस दिन तमाम दुनियावी काम कारोबार और व्यापार को छोड़कर सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करो। इस दिन अल्लाह की किताब की तिलावत करो, लोगों को नेकी का हुक्म दो और बुराइयों से रोकने की कोशिश करो। दुनियावी कामों में मसरूफ होकर इस दिन को जाया मत करो, वरना अल्लाह ताला की नाराजगी का शिकार हो सकते हो।